بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے قسم اول کی بحث کی تھی اور مقدمے کے بارے میں بتایا تھا کہ مقدمہ مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے اور اس میں علم کی تعریف، بیان حاجت، موضوع، غرض و غایت، یہ سب اس میں مذکور ہوتے ہیں مقدمے میں۔ مقدمے کی انہوں نے وضاحت کی تھی کہ دال کے کسرے کے ساتھ اگر یہ ہو تو مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، جماعت کا وہ حصہ جو آگے چلتا ہے اور لشکر کے لیے کیا کرتا ہے، پڑاؤ وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ یہ قدمہ سے ہے لیکن تقدمہ کے معنی میں ہوگا، اور کہا گیا یہ فتح کے ساتھ ہے، دال کے فتح کے ساتھ۔ تب اس کا معنی ہوگا کہ وہ بحثیں مقدم کی گئی ہیں، یہ بحثیں مقدم کی گئی ہیں اس کے غیر پر۔ دال کے کسرے کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوگا مقدمے کا مقدم کرنے والا، اور دال کے فتح کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوگا مقدم کیا ہوا۔ سمجھئے؟ انہوں نے پھر کہا تھا کہ مقدمۃ العلم کی تعریف کی تھی، وہ ہے کہ جس پر علم کا شروع کرنا، علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، اور وہ تین چیزیں بیان حاجت، المنطق و رسمہ و موضوعہ۔ علم کا شروع کرنا ان تینوں امور میں سے ہر ایک پر موقوف ہے، اس کی وجہ آگے انشاءاللہ ہم جانیں گے اس کے مقام میں۔ مقدمۃ الکتاب کی تعریف کی تھی، کلام کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، اس لیے کہ یہ مقصود کو مربوط رکھتا ہے اور اس میں نفع بخش ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں قولہ العلم، ماتن کا قول العلم۔ ماتن نے کیا کہا تھا؟ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق۔ علم اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہے تو وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لما کان الشروع فی بیان الحاجت المستلزم لتعریف العلم متوقفا علی تقسیم العلم الی قسمین۔ فرماتے ہیں بیان حاجت جو مستلزم ہے علم کی تعریف کو، اس کا شروع کرنا یہ موقوف ہوگا علم کی تقسیم پر دونوں قسموں کی طرف۔ لما کان الشروع، اس کا شروع کرنا فی بیان الحاجت المستلزم لتعریف العلم، بیان حاجت جو علم کی تعریف کو مستلزم ہے، اس کا شروع کرنا متوقفاً موقوف ہوگا اعلی تقسیم العلم، علم کی تقسیم پر، الی قسمہ، اس کی دونوں قسموں کی طرف۔ سمجھ گئے؟ فبدا بہ، کہہ رہے ہیں اس کا شروع کرنا یہ موقوف تھا علم کی تقسیم کی طرف۔ فبدا بہ، تو مصنف نے اسی کے ذریعے شروع فرمایا۔ فقال، اور فرمایا العلم الف وہو حصول صورت الشیء فی العقل، وہ علم کسے کہتے ہیں؟ وہ عقل میں کسی شے کی صورت حاصلہ کا نام ہے۔ عقل میں شے کی صورت حاصلہ یعنی شے کی صورت حاصل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں العلم وہ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت حاصلہ کا نام ہے۔ وَلِكُونَ تَعْرِيفُ الْعِلْمِ مَشْهُورًا وَمُسْتَفِيضًا،
اور علم کی تعریف چونکہ مشہور و معروف تھی، لم یتعرض لہ المصنف، اسی لیے مصنف نے اس کو ذکر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ قسموں کو بیان کیا۔ علم ان کان اذانا للنسبت، علم اگر نسبت حکمیہ کا اذان ہو فتصدیق، تصدیق ہے، ورنہ تصور ہے۔ تو کہہ رہے امام ماتن علیہ الرحمہ نے علم کی تقسیم کر دی لیکن تعریف نہیں فرمائی، تو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تعریف مشہور و معروف تھی، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ تعریف کیا ہے؟ وہ شے کی صورت حاصلہ کا، عقل میں شے کی صورت حاصلہ کا نام ہے۔ عقل میں جو شے کی صورت حاصل ہو جائے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ او اکتفا فی مقام التقسیمی بالتصوری بوجہ ما، یا انہوں نے اکتفا کیا ہے مقام تقسیم میں، تقسیم کے مقام میں اکتفا کیا ہے تصور بوجہ ما پر، تصور بوجہ ما پر انہوں نے اکتفا کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں یا تو مصنف نے تعریف اس لیے ذکر نہیں کی کہ وہ مشہور و معروف تھی، یا انہوں نے اکتفا کیا ہے مقام تقسیم میں تصور بوجہ ما پر، چونکہ تصور بوجہ ما سے علم کی تعریف حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تعریف ذکر نہیں کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں قولہ ان کان اذانا، ماتن کا قول ان کان اذانا، یعنی اگر اذان، علم اگر نسبت حکمیہ کا اذان ہے، کہہ رہے ہیں اذعان، الاذعان هو الاعتقاد الجازم، اذعان وہ اعتقاد جازم ہے۔ اعتقاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جازم ایک غیر جازم۔ ایک جازم، اعتقاد جازم اعتقاد یقینی کو کہتے ہیں، اور اعتقاد غیر جازم اعتقاد ظنی کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اذعان سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں هو الاعتقاد الجازم، وہ اعتقاد جازم ہے، وعند اہل المنطق الاعتقاد مطلقاً، اور منطقیوں کے نزدیک وہ مطلقاً اعتقاد ہے، فیشمل الظن ایضاً، تو اب یہ ظن کو بھی شامل ہوگا۔ اعتقاد دو طرح کا ہوتا ہے نا، یقینی اور ظنی، تو یقینی تو ہے ہی ہے لیکن یہ مطلقاً اعتقاد ہے، اب یہ ظنی کو بھی شامل۔ وعند اہل المنطقی، اور منطقیوں کے نزدیک الاعتقاد مطلقاً فیشمل الظن ایضاً، یہ ظن کو بھی شامل ہے۔ ای العلم ان کان اعتقادا للنسبت الخبریتی، تو اب تعریف یہ ہوگی کہ علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے، ابھی تک کیا تھا؟ علم اگر نسبت حکمیہ کا اعتقاد ہو، لیکن اب یہ ظن کو بھی شامل ہوگا، تو اب دوسری تعریف ہوگی کہ نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، کیونکہ خبریہ میں یقین، خبر میں یقین اور ظن دونوں ہوتا ہے، یقین اور ظن۔ تو اب تعریف ہوگی علم کی العلم ان کان اعتقادا للنسبت الخبریہ، خبریتی، کہ علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے، کل اذعانی باللہ، کل اذعانی بان اللہ واحد، جیسے اس بات کا اعتقاد اللہ واحد، اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے، اور یہ اعتقاد ہے، اعتقاد جازم ہے، خبر یقینی ہے، ظنی کیونکہ دلیل سے ثابت ہے۔ جیسے اس بات کا اذعان بأن اللہ واحد، کہ اللہ ایک ہے، وکل اعتقاد، اور اس بات کا اعتقاد بأن القرآن لیس بمخلوق، کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات کا اعتقاد کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن حقیقت میں مخلوق نہیں،
لوح محفوظ پہ جو قرآن موسوم ہے وہ حقیقت میں، البتہ یہ جو قرآن ہے اس کے الفاظ، نقش، عبارت، نظم اور سیاہی وغیرہ، ورق وغیرہ یہ ہیں خالق، یہ ہے مخلوق۔ معذاللہ، یہ کیا ہے بھائی؟ انسان نے چھاپے نا، قرآن انسان نے چھاپا ہے، مشین چھاپ رہی ہے، تو یہ مخلوق ہوگا، اور وہ قرآن جو ہے لوح محفوظ پہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ کل اعتقاد، اس بات کا اعتقاد بأن القرآن لیس من مخلوق، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، فہو تصدیق، تو اب یہ علم کیا ہوگا؟ تصدیق۔ اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے، اذعان ہے، تو تصدیق ہوگا۔ فالتصدیق علی تعریف ہی، تو تصدیق اس تعریف کے لحاظ سے، کس تعریف کے لحاظ سے؟ اس کہ علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد، کہتے ہیں تصدیق اس تعریف پر، اس تعریف کے لحاظ سے، هو الحکم فقط، وہ فقط حکم ہے، تصدیق صرف نسبت حکمیہ کا نام ہے۔ وہو مذہب الحکماء، اور یہی وہ حکماء کا مذہب ہے۔ فیکون بسیطاً، تو اب تصدیق بسیط ہوگی۔ تصدیق کیا ہوگی؟ بسیط ہوگی۔ بسیط کہتے ہیں جو مرکب نہ ہو۔ بسیط کیا کسے کہتے ہیں؟ جو مرکب، تو کہتے ہیں یہی حکماء کا مذہب ہے۔ حکماء کے مذہب کے مطابق تصدیق نام ہے فقط حکم کا، تو اب حکماء کے مذہب کے نزدیک حکم کا نام ہے، تو اب یہ بسیط ہوگی۔ لیکن یشترط فی وجود ہی ثلاثۃ تصورات، لیکن تصدیق کے وجود میں 3 تصوروں کی شرط لگائی گئی ہے۔ تصدیق تو فقط حکم کا نام ہے، لیکن اس کے پائے جانے میں 3 تصوروں کا پائے جانا یہ شرط ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر 3 تصور نہیں پائے جائیں گے تو تصدیق نہیں پائی جائے گی۔ کیوں؟ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو گئی تو مشروط خود بخود فوت ہو جائے۔ کہتے ہیں لیکن یشترط فی وجود ہی ثلاثۃ تصورات، لیکن اس کے وجود میں 3 تصوروں کی شرط لگائی گئی۔ نمبر 1 تصور المحکوم علیہ، محکوم علیہ کا تصور۔ نمبر 2 تصور المحکوم بہی، محکوم بہی کا تصور۔ نمبر 3 تصور النسبت الحکمیتی، نسبت حکمیہ کا تصور۔ 3 تصورات کا وجود، 3 تصورات کی شرط لگائی گئی تصدیق کے پائے جانے میں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وعند الامام راضی، اور امام راضی کے نزدیک التصدیق اسم للحکم مع الادراکات الثلاثہ، امام راضی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک تصدیق نام ہے حکم کا ادراکات ثلاثہ کے ساتھ، یعنی محکوم علیہ کے تصور کا ادراک، محکوم علیہ کا ادراک، محکوم بہی کا ادراک اور نسبت حکمیہ کا ادراک، ان تینوں ادراک کے ساتھ اگر حکم بھی ہے تو امام راضی کے نزدیک تصدیق۔ کہتے ہیں وعند الامام راضی، امام راضی کے نزدیک التصدیق اسم للحکم مع الادراکات الثلاثہ، وہ نام ہے ادراکات ثلاثہ کے ساتھ حکم کا۔ فیکون مرکباً، تو اب امام راضی کے نزدیک تصدیق کیا ہوگی؟ مرکب ہوگی۔ تصدیق مرکب کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، تو اس میں 3 ادراکات ہو گئے، 1 حکم ہو گیا، 4 چیزوں سے مل کر بن رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ تصدیق۔ فیکون مرکباً، تو اب یہ مرکب ہوگی۔ والمختار، اور مختار مذہب یہ ہے، ہوا مذہب الحکماء، کہتے ہیں والمختار ہوا مذہب الحکماء، اور مختار حکماء کا مذہب ہے، یعنی حکماء کا مذہب کیا ہے؟ وہ فقط حکم ہے، تصدیق کیا ہے؟ فقط۔ کما حققہ سید الجرجانی، جیسا کہ امام علامہ سید شریف احمد جرجانی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی تحقیق فرمائی کہ تصدیق جو ہے صرف حکم کا نام ہے، اور یہی حکماء کا مذہب ہے، اور یہی مذہب مختار ہے۔ میر قطبی کے اندر امام سید شریف جرجانی نے اس کی تحقیق فرمائی ہے
ہے، اس کی تحقیق کے لیے میر قطبی کی طرف رجوع کریں، اس کا مطالعہ کریں کہ تصدیق کے بارے میں مذہب حکما ہی مذہب مختار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قولہ ماتن کا قول وَإِلَّا، ماتن کا قول وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْعِلْمُ إِذْعَانًا لِلنِّسبَةِ، یعنی اگر علم نسبت حکمیہ کا اذعان نہ ہو فتصور تو وہ تصور ہے، وَيُقَالُ لَهُ التصور الساذج، اور اس کو تصور ساذج کہا جاتا ہے۔ تصور کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور ساذج، یعنی تصور کا دوسرا نام تصور ساذج ہے۔ کہتے ہیں فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ، تو محکوم علیہ اور محکوم بہی میں سے ہر ایک کا ادراک تصور ہوگا، ہر ایک کا ادراک تصور ہوگا، تو اس کو تصور ساذج کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ محکوم علیہ محکوم بہی کا ادراک، اس کی کئی صورتیں بنائیں کہ اگر ان کا ادراک بغیر نسبت کے ہو یا نسبت کے ساتھ ہو تو نسبت یا تو تقییدیہ ہو یا غیر تقییدیہ، نسبت تقییدیہ ہو جیسے نبی المختار شجاعت علی، یا تامہ غیر خبریہ ہو جیسے اقیم الصلاۃ، یا خبریہ ہو جیسے یشک فیہا، یا متخیلہ متوہمہ ہو، تو ان سب کو تصور ساذجہ کہتے ہیں۔ تصور، دیکھو یہاں پر کہتے ہیں فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ، اور محکوم علیہ محکوم بہی میں سے ہر ایک کا ادراک تصور ہوگا، وَقَضَا، اور اسی طرح ادراک کو ہما محکوم علیہ اور محکوم بہی کا ادراک معاً بلا نسبتن، یہ بغیر نسبت کے ساتھ ہو۔ اگر محکوم علیہ اور محکوم بہی کا ادراک بغیر نسبت کے ہو، یعنی نسبت حکمیہ نہ ہو اس میں، او مع نسبت، یا نسبت تو ہو، اما تقییدیت، یا تو تقییدیہ ہو، نسبت تقییدیہ، نسبت تقییدیہ کہتے ہیں غیر تامہ کو، جس میں بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ نبی المختار، جیسے نبی المختار یہ غیر تامہ ہے، ناقصہ ہے، ٹھیک ہے، نسبت کے ساتھ ہو لیکن تقییدیہ ہو، جیسے نبی المختار شجاعت علی، محمد سمیر، محمد یاسر، یہ کیا ہیں؟ سب نسبت تقییدیہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ناقصہ ہے۔ اما تامۃ، یا نسبت تامہ ہو، غیر خبریت، غیر خبریہ ہو، کا اقیم الصلاۃ، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نسبت تامہ تو ہے لیکن خبریہ نہیں ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم، خبر نہیں دی جا رہی، حکم دی جا رہی، اور نسبت تامہ ہے نماز قائم کرو، لیکن غیر خبریہ ہے۔ او خبریت، یا خبریہ ہو، یا شک فیہما، ایسی خبریہ ہو کہ جس میں شک ہو، ایسی خبریہ ہو جس میں شک ہو، جیسے قام زیدن، زید کھڑا ہوا، ہے تو خبریہ لیکن شک ہے اس میں، کیا پتہ زید کھڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ او یتخیلو، یا نسبت خبریہ متخیلہ ہو، خالی خیال کر لیا گیا ہو کہ زید کھڑا ہوا ہے۔ او یتوہم، یا خبریہ متوہمہ ہو، یعنی صرف وہم کر لیا گیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، وہم ہے، اس بات ہے تو خبریہ لیکن وہمیہ ہے۔ کہہ رہے ہیں فَإِن كُلَّ ذَلِكَ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ سَاذِجَةٍ، کہتے ہیں تو ان تمام کو تصور ساذجہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساذجہ، تصورات ساذجہ کہیں گے، لعدمی اذعان النسبت فیہ، اس میں نسبت حکمیہ کا اذعان نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر
ادراک بغیر نسبت کے ہو یا نسبت کے ساتھ ہو تو تقییدیہ ہو جیسے نبی گل مختار شجاعت علی، یا تامہ غیر خبریہ ہو جیسے اقیم الصلاۃ، یا خبریہ ہو لیکن اس میں شک ہو، یا متخیلہ یا متوہمہ ہو، تو ان تمام کو کیا کہیں گے؟ تصورات ساذجہ کہیں گے۔ کیوں؟ لعدمی اذعان النسبت فیہ، اس میں نسبت کا اذعان نہ ہونے کی وجہ سے۔ الحاصل، حاصل یہ ہے ان التصدیق، کہ بے شک تصدیق ہوا اذعان للنسبت الحکمیتی، وہ نسبت حکمیہ کا اذعان ہے۔ والتصور، اور تصور ہوا ادراک معدن نسبت الحکمیت العزانیہ، وہ نسبت اذعانیہ، نسبت حکمیہ اذعانیہ کے علاوہ کا ادراک۔ تصدیق نسبت حکمیہ کا اذعان اور تصور نسبت حکمیہ اذعانیہ کے علاوہ کا ادراک۔ بس اتنا ہی رہنا۔